السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب طرح الامام المسألة على اصحابه لیختبر ما عندهم من العلم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ امام یا کوئی استاذ یا شیخ اپنے تلامذہ کا علم آزمانے کے لیے ان پر کوئی مسئلہ پیش کرے، تو علم آزمانے کے لیے مسئلہ پیش کرنا یہ جائز ہے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا، اور اس باب کے تحت وہی حدیث ذکر کی ہے امام بخاری نے جو حدیث ما قبل کے باب میں ذکر کی گئی، لیکن اس سے اس بات پر استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت مسلم کی کہاوت اور مسلم کی مثال ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اب دیکھو، صحابہ کے علم کو آزمانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کر دیا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ان میں سے کون بتا سکتا ہے، ان کے پاس کتنا علم ہے۔ تو سرکار نے یہ بیان فرمایا، یہ ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، تو اس سے امام بخاری نے استدلال کیا اس بات پر کہ اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں پر کوئی مسئلہ پیش کرے یہ آزمانے کے لیے کہ ان کو کتنا علم ہے، بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے ہیں، تو شاگردوں پر اس طرح سے مسئلہ پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اسی کو امام بخاری نے باب کے طور پر پیش کر دیا، فرمایا باب طرح الامام المسألة على اصحابه لیختبر ما عندهم من العلم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ امام کا معنی یہاں پر استاذ بھی کر سکتے ہیں، شیخ بھی کر سکتے ہیں۔ امام، استاذ، شیخ پیش کرے کوئی مسئلہ علی اصحابہ اپنے شاگردوں پر، اپنے ساتھیوں پر، لیختبر ما عندهم من العلم تاکہ وہ آزما لے ان کے پاس کیا علم ہے، یعنی علم کو آزمانے کے لیے اپنے ساتھیوں پر مسئلہ پیش کرے، تو یہ اس بارے میں یہ بیان ہے، یہ باب ہے۔ اب باب کی مناسبت تو بالکل ظاہر ہے ما قبل کے باب سے، اور علم آزمانے کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے اس باب کی مناسبت امام بخاری نے کتاب العلم میں اس کو رکھا، تو کتاب العلم سے بھی اس باب کی مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ اور حدیث پاک جو اس کے تحت ذکر کر رہے ہیں اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے بھی مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر درخت پیش کیا کہ ایک ایسا درخت ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، تو مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں، اور حدیث بھی وہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، اس سے بھی وہی تمام مسائل سمجھ میں آئیں گے جو اس سے پہلے سبق میں ہم نے ذکر کر دیے، اس لیے ترجمہ حدیث کا کرتے ہیں۔ حدثنا خالد بن مخلد، ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن مخلد نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا سلیمان بن بلال، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن دینار، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثونی ما ہی،
سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے لا یسقط ورقها جس کے پتے نہیں جھڑتے، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ اور وہ درخت مسلمان کی مثال ہے اور مسلمان کی کہاوت ہے۔ حدثونی ما ہی، سرکار نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ قال فوقع الناس، راوی فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، تو سارے لوگ وادیوں کے درختوں میں پڑ گئے، یعنی سب کے دماغ وادیوں میں گھومنے لگے اور درختوں کے بارے میں سب کے سب سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، تو میں نے حیا کی اور میں نے نہیں بتایا۔ ثم قالوا، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حدثنا یا رسول اللہ ما ہی، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس حدیث پاک کی تفصیل اس سے پہلے سبق میں گزر چکی ہے، اس لیے ہم زیادہ توضیح میں نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، ترجمۃ الباب سے مناسبت اس جملے کی بنا پر ہے حدیث پاک کو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا حدثونی ما ہی، لوگوں مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو سرکار نے یہاں پر لوگوں کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا، ایک درخت کے بارے میں پوچھ لیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک استاذ اپنے شاگردوں سے اس طریقے سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے تاکہ ان کے علم کو آزمائے اور ان کے علم کی آزمائش کرے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، قرأ یقرأ پڑھنا ہوتا ہے، قرأت میں نے پڑھا، اور جب ہم کہیں قرأت علی الشیخ تو معنی ہوا میں نے شیخ کے پاس پڑھا، یعنی ایک ہوتا ہے قرأ الشیخ اور ایک ہوتا ہے قراءت علی الشیخ، ایک ہے قراءت و شیخ اور ایک ہے قراءت علی الشیخ۔ قراءت و شیخ کا مطلب شیخ کا پڑھنا، یعنی تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ کسی حدیث کو پڑھ دیں، شیخ کسی حدیث کو بیان کر دے، تو ایسی صورت میں وہ سارے طلبہ جب روایت کریں گے تو کہیں گے کہ حدثنی، مجھے اس شیخ نے یہ حدیث بیان کی۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شاگردوں میں سے کوئی کسی حدیث کی قراءت کر دے شیخ کے سامنے، استاذ کے سامنے، استاذ خود نہ پڑھے بالکل حدیث، لیکن کوئی طالب علم، کوئی شاگرد پڑھ دے، استاذ اس کو سن لے، اور سن لینے کے بعد تو اب استاذ نے پڑھا نہیں ہے، استاذ نے تو صرف سنا ہے، شاگردوں نے پڑھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قراءت علی الشیخ، شیخ کے پاس پڑھنا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قراءت علی الشیخ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ایسی عرض علی المحدث ہوتا ہے، محدث کے پاس کوئی کتاب پیش کرنا، کوئی بات پیش کی محدث کے پاس، کہا کہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، میں نے مطلب اس طریقے سے حدیث میں ہے، سرکار نے یہ فرمایا، کوئی بات پیش کی محدث کے پاس اور محدث نے کہا کہ ہاں اس طرح کی حدیث ہے، اور یا محدث نے سن لیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے جو سنا ہے، تو اب سن لیا ہے صرف محدث نے، انکار بھی نہیں کیا، تو اب ایسی صورت میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کو باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قراءت علی الشیخ ہو یا عرض علی المحدث ہو، محدث کے پاس کسی حدیث کو پیش کرنا ہو، دونوں صورتوں میں یہ شاگرد جو ہے یہ کہہ سکتا ہے حدثنی شیخ، شیخ نے مجھ سے حدیث بیان کی، یعنی شیخ نے بتائی بالکل نہیں ہے، پڑھی بالکل نہیں ہے، پڑھی خود سے ہے، لیکن دونوں صورتوں میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود یہ ہے، یہ باب باندھنے سے یہ بتانا ہے کہ قراءت علی الشیخ ہو یا عرض علی الشیخ ہو، دونوں صورتوں میں کوئی بھی شاگرد یہ کہہ سکتا ہے حدثنی فلان،
فلاں شیخ نے مجھ سے حدیث بیان کی، تو حدثنی کہنا ایسی صورت میں اس کو اجازت ہوتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر عرض علی المحدث کا ذکر کیا، محدث کے پاس کوئی حدیث پیش کرنا اور سنا دینا، یا قرات علی المحدث کر دینا، دونوں صورتوں میں حدثنی کہنے کی اجازت ہے۔ عرض کا ایک اور بھی قسم ہوتی ہے عرض کی، جس کو عرض مناولہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض مناولہ۔ عرض مناولہ کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد کوئی کتاب حدیث لے کر اپنے شیخ کے پاس پہنچے اور شیخ کی بارگاہ میں وہ حدیث کی کتاب پیش کر دے، اور شیخ نے اس کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے جو حدیثیں اس میں پڑھی ہیں یہ حدیثیں میں نے بھی اپنے شیخ سے سنی ہیں، اور سننے کے بعد یہ کہے کہ ان حدیثوں کی روایت کی میں نے تم کو بھی اجازت دے دی ہے، تو اب یہ عرض مناولہ کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں شاگرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ جب حدیث کو، ان احادیث میں سے کسی حدیث کو جب بیان کرے کہیں تو حدثنی شیخ کہہ سکتا ہے، وہ یہ اجازت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اسی مقصود کو بیان کرنے کے لیے یہ باب لے کر آئے، اور امام بخاری نے اس باب میں حدیث بھی ذکر کی ہے اور چند تعلیقات بھی ذکر کی ہیں، جن تعلیقات سے استدلال امام بخاری کا اسی بات پر ہے کہ حدثنی فلان کہنا ایسی صورت میں جائز ہے۔ حدیث بھی ذکر کی ہے، جسے حدیث سے بھی استدلال کیا ہے اس بات پر کہ اگر شیخ کے پاس کوئی چیز پڑھی جائے، کوئی چیز ذکر کی جائے اور شیخ اس کو نہ پڑھے، لیکن پھر بھی جا کر اپنے ماں بعد والوں سے جب بیان کرے گا تو یہ کہہ سکتا ہے حدثنی شیخ، شیخ نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اس بات پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری نے چند تعلیقات ذکر کی ہیں اور حدیث بھی ذکر کی ہے اس باب میں۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث پر کوئی حدیث پیش کرنا یا اس کے پاس قراءت کرنا کسی حدیث کی، اس کا بیان۔ مقصود سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِي وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً، امام حسن اور امام ثوری اور امام مالک، ان تمام کا نظریہ اور خیال ہے، یہ تمام حضرات اسی بات کا خیال کرتے ہیں کہ قراءت علی المحدث یا قراءت علی الشیخ یہ جائز ہے۔ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ علی الْعَالِمِ بِحَدِيثِ زِمام ابن ثعلبہ، اور امام بخاری فرماتے ہیں بعض علماء نے قراءت علی العالم یا قراءت علی الشیخ کے سلسلے میں استدلال کیا ہے زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے۔ زمام بن ثعلبہ کی حدیث اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اور یہاں پر بھی امام بخاری زمام بن ثعلبہ کی حدیث کو ذکر کریں گے۔ اس سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ قراءت علی العالم یا قراءت علی الشیخ کرنا یہ جائز ہے۔ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمام بن ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، انہوں نے آنے کے بعد کہا تھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دن میں شب و روز میں 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں، تو سرکار نے صرف جواب میں ہاں کہا، لیکن کچھ الگ سے قرات سرکار نے خود نہیں فرمائی۔ قال فہذہ قراءۃ علی النبی، تو یہ زمام ابن ثعلبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قراءت کرنا ہے۔ اخبر زمام قومہ، پھر یہ قراءت کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف چلے گئے تھے، اور زمام ابن ثعلبہ نے اپنی قوم کو خبر دی بذالک، اس کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے قراءت کی۔ فاجازوہ، تو لوگوں نے حضرت زمام بن ثعلبہ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قراءت علی الشیخ کو اگر کوئی شاگرد جا کر لوگوں سے بیان کرے کہ میں نے یہ بات اپنے شیخ سے سنی ہے، یا میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جیسے کہ زمام بن ثعلبہ نے یہی کیا، تو لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قراءت علی الشیخ کی صورت میں حدثنی یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ جائز ہے۔ تو بعض علماء نے
زمام بن ثعلبہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفصیلاً تو زمام بن ثعلبہ کی روایت کو ابھی آگے ذکر کریں گے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالشَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ، اور امام مالک نے قراءت علی الشیخ کے جواز پر استدلال کیا ہے بالشک، دستاویز سے، یعنی کوئی بھی دستاویز کسی قوم کے پاس پڑھا جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلاں شخص نے ہم کو گواہ بنا لیا ہے اس پر، تو اشہدنا فلان کہتے ہیں کہ فلاں نے دستاویز پڑھ کر ہم کو گواہ بنا لیا ہے، اس سے یہ امام مالک نے کہا۔ تو امام مالک نے احتجاج یہاں پر دستاویز سے کیا کہ دستاویز کسی قوم کے پاس پڑھے جائیں تو پڑھے جانے کے بعد قوم کے لوگ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلاں شخص نے ہم کو گواہ بنا لیا ہے۔ تو گواہ بنا لینے سے، یہ گواہ بنا لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بات کو محض سنا ہی تو ہے، بتایا تو نہیں ہے، گواہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے ہم کو گواہ بنا لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قراءت علی الشیخ کرنا اس صورت میں گویا کہ حدثنی کہنا ہے۔ ایسے ہی ایک اور تعلیق ذکر کرتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ، قراءت علی الشیخ کے جواز پر ایک یہ اور دلیل ہے کہ کسی المقری کا معنی ہوتا ہے پڑھانے والا، یقرأ علی المقری، کسی پڑھانے والے کے پاس قراءت کی جائے، فیقول القاری، تو قراءت ابھی مقری نے کچھ پڑھایا نہیں ہے، مقری نے تمہیں سنا ہے، پڑھانے والے نے تمہیں سنا ہے، شاگرد نے قراءت کر دی اور استاد نے صرف سن لیا، پھر وہ قاری اور شاگرد پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اقرأنی فلان، فلاں نے مجھے پڑھایا ہے، تو اقرأنی فلان ایسی صورت میں کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے پڑھایا، جبکہ اس نے تو صرف سنا تھا، تب بھی اقرأنی فلان کہہ دیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے ایسا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قراءت علی الشیخ گویا کہ حدثنی کے معنی میں ہے، کہ اگر میں اپنے شیخ کے پاس کوئی بات پڑھوں اور شیخ نے اس کا انکار نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ میں اب اس کو دوسرے تک جب بیان کروں گا تو یہ کہہ سکتا ہوں حدثنی الشیخ، میرے شیخ نے مجھے یہ بات بتائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک اور تعلیق ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سلام نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا محمد بن الحسن الواسطی، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن حسن واسطی نے، کہ محمد بن واسطی نے بیان کیا عن عوف، حضرت عوف سے روایت کرتے ہوئے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن بصری سے، قال، حضرت حسن نے فرمایا لا بأس بالقراءۃ علی العالم، عالم کے پاس قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے یہ فرمایا۔ ایسے ہی ایک اور ذکر کرتے ہیں امام بخاری تعلیق، فرماتے ہیں وحدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، قال، حضرت سفیان نے کہا اذا قرئ علی المحدث فلا بأس ان یقول حدثنی، جب کسی محدث کے پاس کسی حدیث کی قراءت کی گئی تو اب قراءت کرنے والا جو شاگرد ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ دوسروں سے بیان کرے تو یہ کہے حدثنی، مجھ سے حدیث بیان کی ہے میرے شیخ نے، یہ حدثنی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے جس مقصود کے تحت باب باندھا ہے اس مقصود پر ان تعلیقات سے استدلال کر دیا۔ ایسی اور ایک تعلیق ذکر کرتے ہیں، فرماتے قال، فرمایا وسمعت ابا عاصم، میں نے حضرت ابو عاصم کو کہتے ہوئے سنا، عن مالکن، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مالک سے، و سفیان، اور حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہوئے سنا، القراءۃ علی العالم وقراءتہ سوا،
عالم کے پاس پڑھنا یا عالم کا پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یعنی جیسے کہ کوئی عالم اپنے شاگرد کو پڑھ کر سنا دے تو شاگرد کہتا ہے کہ مجھ سے میرے فلاں شیخ نے بیان کیا، ایسے ہی اگر کوئی شاگرد عالم کے پاس پڑھ کر سنائے اور عالم نے صرف سن لیا، تب بھی شاگرد کو یہ کہنا کہ حدثنی فلاں، فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی یا فلاں نے مجھ سے یہ بیان کیا، یہ کہنا سب برابر ہے۔ تو قراءت علی العالم اور قراءت العالم یہ دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام بخاری کا مقصود تو یہی تھا، یہی بتانا مقصد تھا۔ اب اس پر ایک حدیث زمام بن ثعلبہ کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اللیث عن سعید، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے روایت کرتے ہوئے سعید سے، اور سعید جو ہے وہ هو المقبوری عن شریک ابن عبداللہ، وہ مقبوری ہیں اور مقبوری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں شریک بن عبداللہ ابن ابی نمر سے، انہو سمع انس بن مالک، کہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، یقول وہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس، جالس کی جمع جلوس، اسی اسنا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں، دخل رجل علی جمل، ایک شخص داخل ہوا اونٹ پر، اونٹ پر بیٹھ کر آ رہا تھا، سوار ہوئے چلا آ رہا تھا، فاناخہ فی المسجد، تو اس شخص نے مسجد میں اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، اناخہ یونیخ اناخہ، اونٹ کو بٹھا دینا، فاناخہ فی المسجد، مسجد میں اونٹ کو بٹھا دیا۔ تو ہمارے محدثین نے فرمایا مسجد میں نہیں بٹھایا بلکہ مسجد کے قریب بالکل متصل بٹھا دیا۔ بعض علماء نے اس جملے سے استدلال کر لیا اس بات پر کہ اونٹ کو مسجد میں بٹھانا بھی جائز ہے، اور جب مسجد میں بیٹھے گا تو پاخانہ پیشاب کرے گا، تو اس سے استدلال کر لیا اس بات پر بھی کہ اونٹ کا پیشاب یہ پاک ہے۔ حالانکہ محدثین کا قول ہم نے ذکر کیا کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہاں پر مسجد میں نہیں بٹھایا بلکہ مسجد کے کنارے پر متصلاً بٹھا دیا، تو اس کو اناخہ فی المسجد سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ مسجد ہی میں بٹھا دیا، آداب مسجد وہ اس وقت نہیں جانتے ہوں تو مسجد ہی میں بٹھا دیا ہو، لیکن اس سے اس بات پر استدلال کرنا کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے، یہ استدلال کرنا تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اس اونٹ نے پیشاب کر دیا، کہیں پر یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو محض ایک احتمال ہے، احتمال یہ بھی تو ہے کہ بٹھایا ہو اور اس نے پیشاب وغیرہ نہیں کیا ہو اور پھر نکال کر لے گئے ہوں۔ اس لیے استدلال اس بات پر کرنا کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اس جملے سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، ثم عقلہ، پھر اس کو باندھ دیا، عقلہ یا عقل، اونٹ کو باندھ دینا رسی سے، ثم قال لهم، پھر ان سے کہا ایکم محمد، تم میں سے کون ہے محمد؟ تو یہاں پر اس شخص نے آتے ہوئے، چونکہ ابھی آداب نہیں جانتے تھے، آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے نام کو لینے کے آداب اب تک ان تک پہنچے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ایکم محمد کہہ دیا۔ یا یہ کہ آیت کریمہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اب تک ان تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا ایکم محمد، تم میں سے کون ہے محمد؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے بین ظہرانیہم، ان لوگوں کے درمیان۔ بین ظہرانیہم کا استعمال کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیچھے ہوں یا آگے ہوں تبھی کا استعمال کیا جائے، اگر لوگوں کے درمیان کوئی نمایاں ہو تو نمایاں ہونے کو بھی بتانے کے لیے بین ظہرانیہم یا بین ظہرانیہم کہنا یہ درست ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، فقلنا، تو ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکی، یہ آدمی جو کہ بالکل خوبصورت ہے، ٹیک لگائے ہوئے ہے، یہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له الرجل،
تو آنے والے شخص نے سرکار سے عرض کی، کہا یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ تو عبد المطلب کے بیٹے نہیں تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اصول کی جانب اولاد کی نسبت کرنا یہ درست ہے۔ کہا یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے فرزند۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قد اجبتک، میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ فقال لہ الرجل، تو مرد نے اس سے کہا، سرکار سے فرمایا، سرکار سے کہا انی سائلک، میں تم سے پوچھنے والا ہوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ فمشددی علیک فی المسألۃ، فمشدد علیک فی المسألۃ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو سوال کرنے میں تم پر کچھ سختی سے سوال ہوگا، یعنی سوال میں کچھ سختی ہوگی۔ فلا تجد علی فی نفسک، تو اپنے دل میں آپ مجھ پر ناراض مت ہونا۔ فقال سل عما بدا لک، تو سرکار نے ارشاد فرمایا پوچھ لو جو تمہارے دل میں آئے، عما بدا لک، جو بھی تمہارے لیے ظاہر ہو، بدا یبدو کا معنی ظاہر ہونا۔ فقال، تو اس شخص نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، میں تمہارے رب اور تم سے پہلے والے لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں۔ کیا پوچھتا ہوں؟ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے تم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم، اے اللہ، نعم، ہاں، اللہم نعم کہا۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، پھر اس شخص نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے انشدک باللہ کہا، اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ انشدک باللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، قسم دیتا ہوں، اللہ امرک، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، کہ شب و روز میں تم 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھو، اس کا حکم دیا ہے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا اللہم نعم، ہاں باخدا اس کا حکم ہے۔ فقال، پھر اس نے کہا انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں، اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنۃ، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس مہینے یعنی سال کے 1 مہینے روزے رکھو تم؟ قال، سرکار نے فرمایا اللہم نعم، ہاں باخدا یہ حکم ہے۔ قال انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے لو اور اس کو ہمارے فقیروں پر تقسیم کر دو؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہاں پر علی فقرائنا ہے، چونکہ اغنیا کے مقابل ہے، جب اغنیا کے مقابل ہے تو جتنے بھی مصارف صدقات ہیں وہ سب کے سب فقراء میں داخل ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم نعم، ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ فقال الرجل، تو مرد نے کہا آمنت بما جئت بہ، میں ان تمام پر ایمان لا چکا ہوں جو بھی آپ لے کر آئے، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، اور میرے پیچھے میری قوم کے جو لوگ رہ گئے ہیں، میں آپ کی یہ بات ان تک پہنچانے والا ہوں، میں ان تک پہنچانے والا یعنی قاصد ہوں آپ کا۔ وَأَنَا زِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں، اخو بنی سعد بن بکر، میں بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر امام بخاری نے اس حدیث کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ زمام بن ثعلبہ نے یہاں پر آ کر ساری باتیں خود سے سرکار کی بارگاہ میں سنائیں اور کہا کہ میں اپنی یہ بات اپنے پیچھے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو سرکار نے یہاں پر ان سے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے خود ہی آ کر قرات کی تھی، تو قرات علی الشیخ ہوا، اور قرات علی الشیخ پر انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنی یہ بات دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور خود سے اکیلے پہنچانے والے ہیں، تو اب دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ تو کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان کیا۔ تو اب ایسی صورت میں امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا اس بات پر کہ قرات علی الشیخ کی صورت میں یا عرض علی الشیخ کی صورت میں حدثنی اور اخبرنی وغیرہ کہنا یہ جائز ہے،
اور ضمام بن ثعلبہ اکیلے ہی تو جا رہے ہیں نا اپنی قوم کی طرف، اور اپنے قوم سے بتا رہے ہیں جا کر، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خبر واحد کا اعتبار ہے، خبر واحد کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنے مقصود پر حدیث کو پیش کیا، اور امام بخاری نے آگے یہ بھی ایک تعلیق ذکر کی ہے، کیا فرماتے ہیں رواہ موسیٰ و علی بن عبد الحمید، یہی حدیث جو ضمام بن ثعلبہ کی ہے، اس کی روایت ہمارے شیخ موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے، دونوں حضرات نے سلیمان سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث کی روایت کی ہے، سلیمان سے روایت کرتے ہوئے، اور سلیمان روایت کرتے ہیں عن ثابت، حضرت ثابت سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ثابت بنانی مراد ہیں اس سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، اور حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہذا اسی حدیث کی۔ یعنی امام بخاری نے فرمایا کہ یہی حدیث جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، اسی کی روایت ہمارے شیخ موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے بھی کی ہے، حضرت ثابت عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے۔ اب امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کی اس روایت کو یہاں پر آگے ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ حدیث وہی ہے، الگ سے حدیث نہیں ہے، اور وہی مقصود ہے، لیکن روایت جب حضرت موسیٰ نے کی ہے، موسیٰ بن اسماعیل نے، تو اس میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن واقعہ وہی ہے، حدیث وہی ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ اب وہ کس طور سے بدلے ہوئے، کچھ تغیر بھی ہے، اس لیے امام بخاری اس کو یہاں پر پیش کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سلیمان بن المغیرہ، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان بن مغیرہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ثابت عن انس، ہم سے حدیث بیان کی ثابت نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، قال انہوں نے کہا نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہم سے منع کر دیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باتیں کریں، زیادہ سوال کریں۔ وکانا یعجبنا، تو ہم کو پسند یہ ہوتا تھا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ، کہ دیہات والوں میں سے کوئی شخص آ جائے، العاقل جو کہ سمجھدار ہو، فیسألہ، تو وہ سرکار سے سوال کرے، ونحن نسمع، اور ہم سرکار کا جواب سنیں، یہ ہمیں بہت پسند ہوتا تھا۔ فجاء رجل من اہل البادیہ، تو اچانک ایک دیہات والوں میں سے ایک شخص چلا آیا، فقال، تو اس نے کہا اتانا رسولوں کا، ہمارے پاس تمہارا یا رسول اللہ آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا، فاخبرنا، تو اس نے ہمیں بتایا، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا صدق، اس قاصد نے سچ کہا ہے۔ فقال، پھر اس نے کہا فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال، سرکار نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے آسمان کو پیدا کیا۔ قال، پھر اس شخص نے کہا فمن خلق الارض والجبال، زمینوں کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے پیدا فرمایا۔ قال، پھر اس شخص نے کہا فمن جعل فیہا المنافع، تو ان میں یعنی زمینوں میں اور پہاڑوں میں منفعتیں کس نے رکھی ہیں؟ قال، تو سرکار نے فرمایا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے۔ قال، پھر اس نے کہا فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیہا المنافع اللہ ارسلک۔ پھر اس شخص نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو نصب کیا، وجعل فیہا المنافع، اور ان کے اندر منفعتیں رکھیں، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ارسلک، کیا واقعی خدا نے، اللہ نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا نعم، ہاں۔ قال زعم رسولک، پھر اس شخص نے کہا کہ تمہارے قاصد کہتا ہے ان علینا 5 صلوات، کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں دن میں، وزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض ہے ہمارے اوپر، فی اموالنا، ہمارے مالوں میں۔ قال، سرکار نے فرمایا صدق، رسول نے، اس قاصد نے سچ کہا ہے۔ قال، پھر وہ شخص بولا بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے تم کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ قال،
تو پھر سرکار نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ قال، پھر اس شخص نے کہا وزعم رسولوں کا، آپ کا قاصد یہ کہتا ہے ان علینا صوم شہر، کہ ہمارے اوپر 1 مہینے کے روزے، فی سنتنا، ہمارے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ قال، تو سرکار نے فرمایا صدقہ، قاصد نے سچ کہا ہے۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں۔ قال، پھر اس شخص نے کہا وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آپ کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہم پر فرض ہے اس شخص پر کہ جو اس کی طرف راہ پائے، یعنی جو استطاعت رکھے۔ قال، سرکار نے فرمایا صدقہ، قاصد نے سچ کہا ہے۔ قال، پھر اس شخص نے کہا وبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں۔ قال فوالذی بعثک بالحق، تو اس شخص نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، کہ جو سرکار آپ نے مجھے بتایا ہے جب میں اپنی قوم کو یہ بات پہنچاؤں گا تو پہنچانے میں نہ ہی ان پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی ان پر کچھ کمی کروں گا، ہو بہو جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسے ہی میں اپنے قوم تک پہنچا دوں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ شخص سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی اگر یہ شخص نے ہو بہو میری بات لوگوں تک پہنچا دی ہے تو اور اس نے امانت میں خیانت نہیں کی اور پورے طور سے تبلیغ کا کام انجام دیا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کا کام انجام دینا، لوگوں تک جن کو پیغام الہی نہیں پہنچا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا ہو، ان تک پیغام پہنچانا، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس نے کوئی کمی بیشی نہیں کی اور ہو بہو ویسے ہی پہنچا دیا تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ امام بخاری کا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصود وہی ہے کہ ان شخص نے سرکار کے سامنے یہ سب باتیں خود سے سنا دیں اور سنانے کے بعد کہا کہ میں اپنی قوم کو یہ بات پہنچاؤں گا، ہے نا۔ تو اب اس سے امام بخاری کا استدلال اس بات پر ہے کہ قرات علی الشیخ کرنے کی صورت میں حدثنی فلاں یا حدثنی شیخ کہنا یہ درست ہے۔ اسی پر امام بخاری نے استدلال کیا۔ یہ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔